السلام علیکم جی، سیکرٹس ود مہوش کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ کیسے ہیں آپ جی؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو تندرست رکھے جناب۔ آج سیکرٹ جو ہے وہ بہت ہی بڑا سیکرٹ ہے، تو آئیے بتاتے ہیں آپ کو کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے جی خفیہ پارٹیوں میں، اور پاکستانی وہاں پہ کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ لندن کی خفیہ پارٹی میں وقار زکا کی پوری اسرار حرکات، کیا وقار زکا کا پوری اسرار تنظیم الومناٹی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ کیا وہ ممبر ہیں اس کے؟ ہر طرف یہ چرچا عام تھا جب ان کا ایک بیان سامنے آ گیا۔ پاکستانی میڈیا پرسن، ڈیجیٹل کنٹینٹ کریئٹر، ٹی وی ہوسٹ اور کرپٹو کے بے تاج بادشاہ وقار زکا، جو اپنے ریئلٹی شوز اور آن لائن موجودگی کے باعث مشہور ہیں، حال ہی میں لندن کی ایک خفیہ پارٹی میں دیکھے گئے جہاں وہ ہاتھوں کے پوری طرح اشاروں کے ساتھ رقص کرتے نظر آئے۔ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی۔ کافی عرصے سے وقار زکا خفیہ طور پر الومناٹی کے رکن ہونے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ ایک ویڈیو میں بظاہر یہ اشارہ دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہاں میں ہوں۔ یس، الومناٹی نے مجھے اپروچ کیا اور آئی ایم۔ کیا بات ہے جی کہ وہ خود بتا رہے ہیں جی ہاں جی میں ہوں۔ وہ اب انہوں نے مذاق میں کہا یا کوئی حقیقت تھی اس بارے میں، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے۔ ویڈیو میں ان کے ایک مبہم جملے کی وجہ سے لوگوں نے ان پر پوری اسرار اور خفیہ تنظیم سے وابستگی کی تصدیق کے طور پر لیا۔ ابھی اس پر بحث چل رہی تھی کہ وقار زکا کے مزید یہ دعویٰ بھی کیا کہ شوبز دنیا کے بہت سے لوگ اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر طنزیہ انداز میں کہا، آپ بھی دیکھ لیں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ الومناٹیز ہی ہوتے ہیں سارے شوبز میں جتنے لوگ ہیں۔ یہ جملہ سوشل میڈیا پر مزید پراصراری اور تجسس کا باعث بن گیا۔ تقریباً سبھی احباب الومناٹی اور ان کے مقاصد کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جن کو کچھ بنیادی باتوں کا علم نہیں، تو آج اپنے ویلاگ میں یہی بتاتے ہیں۔ سیکرٹ سوسائٹی سے مراد ایک ایسی تنظیم ہوتی ہے جس کے آپریشنز کو خفیہ رکھا جاتا ہے، اور اس تنظیم کے تمام ممبرز کے حلف لیا جاتا ہے کہ وہ اسے خفیہ رکھیں گے۔ اس وقت دنیا میں بہت سی سیکرٹ سوسائٹیز موجود ہیں۔ ایک سیکرٹ سوسائٹی الومناٹی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم 1776 میں جرمنی کے ایک پروفیسر نے جرمنی میں قائم کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تنظیم کے یہ تنظیم اسی دن وجود میں آ گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے شیطان اور انسان کو جنت سے نکالا تھا۔ یہی وجہ کہ اس تنظیم میں نظریات وہی ہیں جو شیطان کے، اور شیطان روز اول سے اس دنیا پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی یہ تنظیم 1776 میں قائم کی گئی ہے، لیکن اس تنظیم کے شیطانی نظریات ہمیشہ سے ہی اس دنیا میں موجود تھے۔ الومناٹی کے لفظی معنی ہے روشنی یا علم کی روشنی سے منور ہے۔ الومناٹی میں شامل لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے علم کی روشنی سے منور ہے جو کسی کے پاس نہیں، اور یہ علم ان کی دنیا کے تمام دوسرے لوگوں سے بلند کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ لوگ اپنے علم کی وجہ سے دنیا کے تمام دوسرے لوگوں سے خود کو ممتاز سمجھتے ہیں۔ جیسے وقار زکا کا کہنا ہے کہ یہ ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنے والی تنظیم ہے۔ مزید کیا کہنا تھا آپ بھی سن لیں جی۔ تو الومناٹی تنظیم اس لیے شروع کی گئی تھی کہ روشن خیال لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اپنا پیسہ اثر و رسوخ یوز کرو پالیسی میکرز کو انفلوئنس کرنے کے لیے، تاکہ کوئی بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو حرام قرار نہ دے سکے، جس سے انسانیت کی بہتری ہو سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کی وجہ سے الومناٹی نامی تنظیم خود کو دوسروں سے افضل سمجھتی ہے؟ اس سوال کا ٹھوس جواب کسی کے پاس نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپریشنز کو دوسروں سے خفیہ رکھتے ہیں۔ مگر بہت سے سروسز یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ علم جس کی بنا پر یہ الومناٹی تنظیم اپنے آپ کو دنیا سے افضل اور دوسرے لوگوں سے بہتر سمجھتی ہے، دراصل وہ قبالہ نامی کالا جادو ہے۔ یاد رہے کہ یہ قبالہ نامی کالا جادو بابل کی تہذیب کا ایک مشہور کالا جادو تھا۔ بابل کی تہذیب آج سے 3000 سال پہلے گزری ہے، اور اس تہذیب کے آثار آج بھی موجود ہے موجودہ عراق میں۔ اس تہذیب کے جو اثر و رسوخ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ قبالہ نامی اس جادو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے ہر ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کچھ سورسز کا دعویٰ ہے کہ وہ علم جس کی وجہ سے یہ لوگ خود کو علم کی روشنی سے منور سمجھتے ہیں، دراصل بابل کی تہذیب کا وہ کالا جادو ہے جو کہ قبالہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان مقاصد کی طرف جن کے حصول کے لیے اس خفیہ تنظیم الومناٹی کو قائم کیا گیا۔ اینٹی ریلیجس سیکرٹ الومناٹی کے مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد دنیا کے تمام مذاہب کا خاتمہ ہے، کیونکہ دنیا کے تمام مذاہب کے خلاف سے یہ خدا اور مذہب کو انسان کی بنائی توہمات قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق مذہب انسان کو مادی ترقی
کرنے سے روکتا ہے. جیسے کہ وقار دکا نے اپنے بیان میں بھی بتایا, سائنس اور ترقی کی آڑ میں یہ لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ دنیا سے خدا اور مذہب کے تصور کو ختم کر دینا چاہتے ہیں, اور اسی ایک مقصد پر اس جماعت کی پوری عمارت قائم ہے. اور اسی لیے ان لوگوں نے دنیا میں ریلیجس لبرلزم کا شوشہ چھوڑا ہے, تاکہ لوگ سیکولرزم اور لبرلزم کے نام پر مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں. ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جائیں. اس ناٹی کے پروپیگنڈے کو سمجھتے ہوئے سیکولرزم اور لبرلزم کے دھوکے میں نہ آئے. دنیا کی آبادی کو کم کرنا نیشنلزم اور دنیا سے آئیڈینٹیفائی پولیٹکس کا خاتمہ بھی لبناٹی کے مقاصد میں شامل ہے. یہ تنظیم یہ بھی چاہتی ہے کہ دنیا میں ڈرگس کو لیگلائز کر دیا جائے. پورنوگرافی یعنی کہ فحش فلموں کو آرٹ کا نام دے کر دنیا میں متعارف کرایا جائے. تشویشناک بات یہ ہے کہ لبناٹی اپنے ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکی ہے. صرف یہی نہیں, دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کرنا اور دنیا ایک سینٹرل حکومت قائم کرنا, اور اس سینٹرل حکومت کے ذریعے شیطانی اقدار کو فروغ دینا لبناٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے. اب سوال یہ ہے, لبناٹی کس طرح سے آپریٹ کی جاتی ہے؟ لبناٹی کے آپریٹ کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ لوگ دنیا کی پاورفل سیکرٹ سوسائٹیز کے لوگوں کو خرید لیتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر فری میسن نامی خفیہ تنظیم سے بھی واقف ہوں گے آپ, یقیناً واقف ہوں گے. فری میسنس کے بہت سے لیڈر ظاہری طور پر تو فری میسن ہیں, لیکن اصل میں وہ لبناٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. یعنی کہ فری میسن کی بہت سی لیڈرز اس وقت لبناٹی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. دوسرے الفاظ میں لبناٹی فری میسن کے اندر تک رسائی حاصل کر چکی ہے اور ان کے لیڈرز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. جیسے کہ وقار کا کام کر رہا ہے, جیسے آپ خود دیکھ لیں. لبناٹی کا آپریٹ کرنے کا دوسرا طریقہ ایگریمنٹ کہلاتا ہے. یہ ایگریمنٹ لبناٹی اور لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو زندگی میں پیسہ اور شہرت چاہتے ہیں. اس ایگریمنٹ کے تحت دنیا میں موجود تمام بڑے عہدوں کو خرید لیا جائے اور ان عہدوں کو ان لوگوں کے ذریعے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بدلے میں فری میسن ان لوگوں کو کیا ڈیمانڈ پوری کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے صدر لبناٹی کے کہنے پر ہی تعینات کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ لبناٹی بہت سے ناکام اور اسٹرگلنگ آرٹسٹ کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کرتا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت ان لوگوں کو میڈیا میں کامیابیاں دلواتی ہے اور بدلے میں ان لوگوں کو اپنے کام کرواتی ہے جو کہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں. جیسے کہ سنگر اور ایکٹر کے ذریعے خفیہ اشاروں سے لوگوں کے برین واش کرنے کا کام کرتے ہیں. اب آتے ہیں لبناٹی کے سمبلز کی طرف. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ لبناٹی اور فری میسنس کے سمبلز آپس میں کافی حد تک ملتے جلتے ہیں. لبناٹی جو سمبل بہت سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے وہ ہے آرسنگائی, یعنی کہ تیسری آنکھ. اب انسانوں کو تیسری آنکھ لگی نہیں ہوتی. یہاں پہ ہمارے ماتھے پہ کون سا تیسری آنکھ ہے؟ تریکال کی تیسری آنکھ. یہ تو دجال کا سمبل ہے نا, یعنی ہر وقت دیکھنے والی آنکھ. یہ سمبل لبناٹی کا ٹریڈ مارک ہے جو کہ دجال کو شو کرتا ہے. اسی سمبل لبناٹی میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ پیرامڈ, لائٹنگ بولٹ, سانپ, آؤل یعنی کہ الو, اور 666 یعنی کہ 3 دفعہ 6 مارک آف بیسٹ ہے. یہ بھی لبناٹی کے سمبلز میں شامل ہیں. لبناٹی وہ خفیہ آرگنائزیشن ہے جو مذہب کے خلاف کام کرتی ہے اور جس کا مقصد دنیا سے مذہب کا خاتمہ ہے, اور اس مقصد کے حصول کے یہ لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. ایگریمنٹ کے تحت ان کے متعلقہ فیلڈ میں کامیابی دلوائی جاتی ہے اور بدلے میں انتہائی حرکات کروائی جاتی ہے جو کہ مذہب کے خلاف ہیں, اور اسی طرح مذہب کو بدنام اور ڈی ریڈ کیا جاتا ہے. لبناٹی کو سب سے بڑا خطرہ اسلام سے ہے. اس کی وجہ وہ مذہب جس کے ماننے والے سب سے زیادہ مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں. اسلامی حکومتی اور معاشی نظام میں لبناٹی کے راستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہی وجہ ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لبناٹی کے اسلامی دنیا میں بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ اسلامی میڈیا میں سیکولرزم اور لیبرلزم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں لبناٹی کے اس طریقہ کار کو سمجھیں اور لبناٹی کے لیے کام کرنے والوں کو ایکسپوز کریں. جیسے کہ کرپٹو کنگ وقار دکا کا سوشل میڈیا پر اچانک سے وائرل ہونے والا کلپ ٹک ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکا ہے. معروف اینکر نے اپنے کلپ میں دنیا کی پوری اسٹار تنظیم لبناٹی سے نہ صرف اپنے تعلق کا اعتراف کیا بلکہ شوبز کی لائم لائٹ میں چمکنے والے چند نامور ستاروں کو بھی لبناٹی سے وابستہ کروایا ہے. یہ ایک پرانی ویڈیو ہے جس میں وقار دکا نے دعویٰ کہ لبناٹی بن کر آپ دنیا میں کامیابی پائیں گے اور آپ کو پیسہ ملے گا اور بہت 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 ملے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کلپ کا وائرل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ الومناٹی بن کے آپ دنیا میں کامیابی پائیں گے, پیسہ ملے گا, بہت ملے گا, بہت بہت بہت. اور ایکس پر اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہمارے ویب سائٹس, ڈفرینٹ سوشل میڈیا سائٹس پر یہ کلپ وائرل ہے. تو ابھی
तो ये समझने की बात है कि इस क्लिप को वायरल क्यों किया गया। इल्यूमिनाटी का इतना बड़ा शो होने लगा है, जिसने चलना है, जो अभी लंदन में है, शार्ट के आसपास है, साथ चलना है तो अपनी पिक्चर भेजें। तो इल्यूमिनाटी और ये साइन तो बहुत दूर की बात है कि आप इल्यूमिनाटी का हिस्सा है या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। और उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो इल्यूमिनाटी का हिस्सा नहीं है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, वो एक नबी के पैरोकार है, वो मिलाद करवाते हैं, वो सबसे बड़ा पार्ट है। तो खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पर तो ये चर्चे आम हैं कि क्या वो इस इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं, क्योंकि अपनी बातों से, अपनी साइन से, अपनी हरकत से वो कई दफ़ा ये शो करवा चुके हैं। अब आप सफाइयाँ देते रहें, आप लाख कहें कि आप बंद करवा देंगे, यूट्यूब चैनल्स बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कहाँ से बंद करवाएंगे? सारे मीडिया चैनल्स पे आप चल रहे हैं, हर जगह से कहाँ से आप बंद करवाएंगे? दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।